اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ طیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ طیب رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمیں مستفید کریں۔ طیب رضا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ بس ایک گزارش کروں گا اور اس کے بعد میں پروفیسر معین نظامی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اب چونکہ رمضان کی آمد ہے تو رمضان کے ماہ میں ہم ظاہر ہے بریک لیں گے، اور اس کے بعد عید الفطر کے بعد انشاءاللہ العزیز 23 جون کو ہماری کلاسز جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں گی، اور اس وقت ہم نے جو ٹائم اس وقت فکس کیا ہے وہ 4:45 سے 7:45 بجے تک، اور جسے بہت اسٹرکٹلی آبزرو کیا جائے گا۔ ابھی ابھی چونکہ آغاز تھا بال جبریل کا، اور کچھ ٹائمنگ میں 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ اس میں ہم اس کو نہیں کر سکے پوری طرح سے، جبکہ باغ درا کے جب کورسز ہوئے تھے تو ہم نے پوری طرح سے ٹائم کو آبزرو کیا تھا اور مکمل یکسوئی کے ساتھ ہر چیز ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے یہ جو 1-2 دفعہ ایسا ہوا ہے اس کے لیے دلی معذرت۔ انشاءاللہ جب ہم رمضان کے بعد شروع کریں گے تو اس میں کسی قسم کی چینج نہیں لائیں گے، ہم ایک فکس ٹائم رکھیں گے اور اس پہ اپنے جو ہے ہم کورسز مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں پروفیسر معین نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج بال جبریل کی غزلیات کے حصہ دوم سے ایک غزل پڑھنی ہے اور اس سے آغاز کرنا ہے۔ علامہ اقبال جہاں جہاں بھی سفر پر جاتے تھے
اس خطے کی تاریخ سے انہیں پہلے بھی کچھ آگاہی ہوتی تھی اور مزید آگاہی حاصل کرتے تھے، اور عالم اسلام میں اس خطے کی ماضی کے حوالے سے یا حال یا مستقبل کے حوالے سے جو اہمیت ہوتی تھی وہ ان کے پیش نظر رہتی تھی، اور ان کے فکر و خیال کی دنیا میں جو ایک تخلیقی عمل شروع ہوتا تھا اس میں اس کا اظہار ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ کچھ غزلیں جو آج ہم پڑھیں گے یہ 1933 میں جب وہ وہاں کے بادشاہ نادر شاہ کی دعوت پر افغانستان کی تعلیمی پالیسی مرتب کرنے کے لیے افغانستان گئے، اور وہاں ایک بہت عظیم فارسی کے شاعر حکیم سنائی غزنوی کے مزار پر بھی انہیں جانے کا موقع ملا، جس پر انہوں نے الگ تھلگ ایک فارسی مثنوی لکھی ہے، مختصر سی مثنوی ہے، اس کا نام ہے مثنوی مسافر، جو ان کے سفر افغانستان کی روداد ہے۔ تو اسی کے ذیل میں یہ ایک غزل ہے جو بہت اہم ہے۔ اس کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت شہید امیر المومنین نادر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے لطف و کرم سے نومبر 1933 میں مصنف کو حکیم سنائی غزنوی کے مزار مقدس کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ چند افکار پریشاں جن میں حکیم ہی کے ایک مشہور قصیدے کی پیروی کی گئی ہے، اس روز سعید کی یادگار میں سپرد قلم کیے گئے ہیں۔ ما از پے سنائی و عطار آمدی۔ حکیم سنائی فارسی میں تصوف کے پہلے شاعر قرار دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ مثنویاں لکھی ہیں، اور ان کی ایک مثنوی سے بھی علامہ نے بہت فکری استفادہ کیا۔ جاوید نامہ جب وہ لکھ رہے تھے، حکیم سنائی کی ایک فارسی مثنوی ہے، اس کا نام ہے سیر العباد الی المعاد، جس میں ان کی بھی آسمانوں کے خیالی سفر کی سرگزشت ہے، جو اقبال کی فارسی مثنوی جاوید نامہ کا موضوع بھی ہے۔ تو جاوید نامہ کے سورسز میں حکیم سنائی کی وہ مثنوی بھی شامل ہے۔ حکیم سنائی نے بہت ساری مثنویاں لکھیں، ان کی غزلوں کا دیوان بھی موجود ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ قصیدے بھی لکھے۔ ان میں سے کچھ تو روایتی اور رسمی قصیدے ہیں جو اس دور میں لکھے جاتے تھے مختلف بادشاہوں، امیروں اور وزیروں کے۔ البتہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلی بار انہوں نے شاعری میں تصوف کو موضوع بنایا، اور حالات حاضرہ پر تنقید کرنے کی روش بھی اپنی شاعری میں بیان کی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ 1000 سال پہلے وہ اقبال سے تھے، اور ان کے بعض قصیدے اگر اردو ترجمہ ان کے ساتھ ہو اور ہمارے سامنے ہوں تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ بھی شکوہ لکھا جا رہا ہے، یا بالکل اتنے ہی دو ٹوک انداز میں اپنے عہد کی بے راہ روی پر اور اپنے حاکموں کے ظلم و ستم کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنی مشرقی ادبیات کی اس روایت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ تو کتابیں ہمارے ادب میں ایسی لکھی گئیں جن کی پیروی میں، جن سے متاثر ہو کر 20 کتابیں لکھی گئی ہیں پوری دنیا میں، اور خاص طور پر اسلامی مشرقی سرزمینوں میں۔ ایک بہت عظیم کتاب ہے، گلستان سعدی اس کا نام ہے۔ اس کی تقلید اور پیروی میں 20 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور بڑے بڑے اکابر نے لکھی ہیں۔ مثلا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، جن کی نعتیں فارسی کی مشہور ہیں اور ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں، انہوں نے بھی گلستان سعدی کی پیروی میں اسی طرز میں، اسی رنگ و روش میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بہارستان، بہارستان جامی وہ کہلاتی ہے۔ اور ایسی کئی کتابیں ہیں۔ خود سعدی ہی کی ایک کتاب بوستان ہے جو شاعری ہے، مثنوی ہے، اور اس کی پیروی میں بھی بہت ساری مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ یہ تو تھے بڑے ورکس۔ البتہ کچھ ایسی جزوی نظمیں بھی ہیں، انفرادی پوئمز ہیں جو بڑی مؤثر تھیں اور بہت مقبول تھیں، اور لوگوں نے اس ایک ایک نظم کی پیروی میں بھی شعر کہے ہیں۔ سنائی کے یہ جس قصیدے کی پیروی میں علامہ اقبال نے اردو میں یہ شعر لکھے ہیں، اس فارسی قصیدے کی پیروی میں 100 سے زائد قصیدے لکھے گئے ہیں اور اکابر شعراء نے لکھے ہیں، اور سب سے مؤثر اور سب سے بھرپور
20ویں صدی میں علامہ اقبال نے اس کی تقلید میں لکھا، اور یہ اردو میں پہلا قصیدہ ہے جو ثنائی کے قصیدے کی پیروی میں لکھا گیا ہے۔ اس کی فارسی میں تقلید کی روش تو صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ ایون ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علامہ اقبال کے جو مرشد معنوی ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی، وہ اپنے سے پہلے کے جن 2 بڑے شاعروں سے متاثر تھے، ان میں ایک حکیم ثنائی ہیں اور دوسرے شیخ فرید الدین عطار ہیں۔ حکیم ثنائی کا مزار افغانستان میں ہے، غزنی میں، اور حضرت فرید الدین عطار کا مزار ایران میں ہے، نیشا پور میں، مشہد کے بہت قریب ہے وہ، اور وہیں ایک اور بڑے شاعر بھی دفن ہیں، عمر خیام۔ عمر خیام اور فرید الدین عطار کے مزارات بالکل قریب قریب ہیں۔ یہ ایک مصرع ما از پہ ثنائیو عطار آمدیم، یہ منسوب ہے جلال الدین رومی سے۔ ہم ثنائی اور عطار کے بعد میں آنے والوں میں سے ہیں، لیکن یہ مولانا جلال الدین رومی کا نہیں ہے، بلکہ ان کے صاحبزادے بہا ولد کا ہے، انہی کا ہوا ایک طرح سے، کیونکہ سلسلہ مولویہ میں جلال الدین رومی کے سلسلہ طریقت میں اور ان کے ادب میں رومی اور ثنائی اور عطار کی وہی اہمیت ہے جو کسی پیر اور مرشد کی ہوتی ہے۔ اور یہی مجھے یہ بات بھی آپ سے عرض کر دینی ہے کہ جلال الدین رومی نے جن بزرگ کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی ہوئی تھی، جن کے وہ مرید تھے، ان کا نام تھا برہان الدین محقق ترمذی۔ ان کا مزار ترکی میں ہے، کیسریہ ایک شہر ہے، وہاں وہ دفن ہے۔ وہ مرید تھے رومی کے والد کے، اور پھر وہ رومی کے شیخ بنے۔ جلال الدین رومی کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ برہان الدین محقق سے ہوتا ہوا، اپنے والد سے ہوتا ہوا، اور پھر شیخ احمد غزالی اور پھر حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ شیخ برہان الدین محقق اپنے جمعے کے خطبوں میں منبر پر ثنائی کے شعر پڑھتے تھے، اور ثنائی ان کے فیورٹ شاعر تھے، اور ان پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ یہ قرآن کی تفسیر میں اور حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے ثنائی کا کلام پڑھتے ہیں اور شاعروں کا کلام پڑھتے ہیں۔ تو جلال الدین رومی نے اپنے ڈسکورسز میں انہیں بہت ڈیفینڈ کیا ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے فکر اقبال کا، اخذ کرنا بہت سارے افکار کو اور بہت سارے انداز فکر کو ثنائی سے اور عطار سے۔ پہلے ہم اسے پڑھیں گے، کچھ مشکل الفاظ کہیں دکھائی دیں گے تو ان پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، یہ بہر اسی قافیے کے ساتھ ثنائی کی ہے۔ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا اندازہ اے صحرا، خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، نگاہ پیدا کرے غافل تجلی عین فطرت ہے، کہ اپنی موج سے بے گانا رہ سکتا نہیں دریا، رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا، خدا کے پاک بندوں کی حکومت میں غلامی میں زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، تنا آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ غزل انہوں نے 3 اجزاء میں لکھی ہے، جس کو الگ الگ کر دیا گیا ہے علیحدہ علیحدہ وضاحت کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ، اس پر ہم بات کریں گے جب گفتگو شروع ہوتی ہے۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا۔ یہ اس کتاب کا 51 ہے، پیج نمبر 51۔ نہ ایرا میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک کیسر و کسرا۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔
یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو زرو دلق اویس و چادر زہرا۔ اس سے مقدس چیزیں دامن اسلام میں نہیں ہیں۔ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی، یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنے دے برپا۔ ندا آئی کہ آشوب قیامت سے یہ کیا کم ہے، گرفتہ چینیاں احراموں مکی خفتہ در بتھا۔ یہ مصرع ہے سنائی کا۔ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا۔ دبا رکھا ہے اس کو زخم ور کی تیز دستی نے، بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یورپ کا واہ ویلا۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی، میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا۔ رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ کون سا ید بیضا ہے اقبال کی آستین میں آگے آ رہا ہے۔ وہ چنگاری خس و خاشاک سے کس طرح دب جائے جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا۔ محبت خیشتن بینی محبت خیشتن داری، محبت آستانے قیصر و کسریٰ سے بے پرواہ۔ عجب کیا گر مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں کہ بر فطرہ کے صاحب دولت بستم سرے خود را۔ وہ دانائے سبل، یہ ہے وہ ید بیضا۔ کمال ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ فکر اور فن کا ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ کس منزل پہ پہنچتے ہیں، اور ہمیشہ ہی اقبال کے ہاں یہ کیفیت ہمیں دکھائی دے گی۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لؤلؤے لالا۔ کمال ہے۔ پہنا ہے وسعت، پھیلاؤ، چوڑائی۔ اندازہ جسے ہم اندازہ کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اندازہ پیمائش کو بھی کہتے ہیں فارسی میں۔ ایون ماپ کے لیے، ناپ کے لیے اندازہ لفظ ہے۔ طلسم رنگ و بو عام طور پر دنیا اور اس کی مادی لذتیں اور مادی کششیں مراد لی جاتی ہیں۔ رنگوں کا اور خوشبوؤں کا ایک جادوئی محل طلسم رنگ و بو۔ تجلی عربی لفظ ہے، قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور احادیث میں اور صوفی لٹریچر میں، ہمارے فلسفیوں کے ہاں بھی جلوہ، جلوہ جمال۔ رقابت اردو میں اس کا معنی ہوگا عداوت، دشمنی، مقابلے میں ہونا، ایک دوسرے کا رائیول ہونا۔ ویسے رقابت کا مطلب ہے نگہبانی، حفاظت کرنا۔ اسی لیے خداوند تعالیٰ کا بھی ایک اسم مبارک ہے الرقیب، لیکن ہمارے ہاں دوسرے معاملات کی وجہ سے اس کے معنی میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ غلط بینی، غلط دیکھنا، دکھائی غلط دینا، یا کسی ٹھیک چیز کو دیکھ کر غلط تشریح اور تعبیر کرنا، یہ غلط بینی کہلاتی ہے۔
ممبر علامت ہے یہاں. آپ جانتے ہیں ممبر کس کی علامت ہے؟ حلاج، حسین ابن منصور حلاج، جو اقبال کے پسندیدہ کرداروں میں سے ہیں، جنہیں بغداد میں عباسی دور میں انا الحق، ظاہراً انا الحق کہنے کی پاداش میں پھانسی دے دی گئی تھی. استغنا، بے نیازی، خداوند پر بھروسہ، بے پروائی، کچھ نہ ہو کر بھی یہ احساس ہونا کہ بہت کچھ ہے. یہ استغنا کا ایگزیکٹ یہ مطلب ہے. تن آساں، سہل پسند، آرام طلب، سہولت پسند. عرشی، عرش پر رہنے والے، مراد اس سے ہے فرشتے. اولا، اولا بہتر. اگر ہم اولا کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا پہلا، فرسٹ. یہاں اولا نہیں ہے. تکبیر اولا ایک فقہی اصطلاح ہے. نماز میں جب ہم پہلی تکبیر کہتے ہیں تو دیٹ از تکبیر اولا، اور اولا کا مطلب ہے بہتر. یہاں وہی ہے. صحبا، شراب. توران خراسان کا وہ علاقہ ہے جسے آج کل ہم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں. توران سے مراد سینٹرل ایشیا، وسط ایشیائی ممالک، جس میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، یہ سارے کے سارے توران کہلاتے ہیں. ہلاک، ہلاکت، چیلنج، تھریٹ. کیسر اور کسرا بادشاہوں کی علامتیں ہیں. کیسر روم کے بادشاہ کا لقب تھا، اور کسرا ایران کے بادشاہوں کا لقب، اور یہ سپر پاورز تھے دونوں ملک، ایران اور روم. شیخ حرم، اور نام نہاد مذہبی قیادتیں. گلیم، گلیم ہے گدڑی. گدڑی کیا ہے؟ یہ اس سے بھی زیادہ مشکل لفظ ہے. خرقہ، یہ بھی مشکل ہے، کیا کریں پھر اب؟ ہاں ہاں جی، ایک کباسی، بوزر، چوہا. لیکن جب ہم چوہا کہتے ہیں نا تو اس میں ذرا قیمتی ہونے کو، نئے ہونے کو، اور ذرا کرو فر والا ٹچ ہے اس میں، وہ مائنس کر دیں، باقی وہی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ کے محبوب ترین صحابہ میں سے ہیں، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نے دیکھنا ہے عیسیٰ ابن مسیح کو زمین پر چلتے ہوئے؟ تو جو حاضر خدمت تھے صحابہ، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ دیکھنا ہے. فرمایا وہ دیکھیے. حضرت ابو ذر غفاری گزر رہے تھے. مسیح ابن مریم یعنی کوئی معمولی احساس نہیں ہے یہ. دلق، دلق بھی گلیم ہی کے معنوں میں ہے، اور یہ خاص طور پر صوفیوں کی پہچان ہوا کرتا تھا. چٹائی بھی بعض اوقات اس کا مطلب ہم لیتے ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو کردار یہاں آئے ہیں اس ایک مصرے میں، 3 مقدس ہستیاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عزیز ترین، محبوب ترین عاشقوں اور جانثاروں میں سے، اور آپ کے اہل بیت میں سے تھے، حضرت زہرا علی الخصوص. اور یہ مقدس ترین علامتیں ہیں جن پر ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آلائش دنیا کی کوئی بھی چھینٹ بھی پڑی ہوئی ہوگی. چادر زہرا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر. اسرافیل، وہ فرشتے جنہوں نے وہ سور پھونکنا ہے جس سے آغاز قیامت ہونا ہے، اور وہ ایک اسائنمنٹ اتنی بھاری ہے کہ اس سے پہلے انہیں مکمل ریسٹ دیا گیا ہوا کوئی اور بڑی ذمہ داری ظاہراً ان کی نہیں ہے، اور وہ اپنی اس ذمہ داری کی بجا آوری جو معلوم نہیں کب ہے، علم خداوندی میں ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ لرزہ براندام رہتے ہیں کہ یہ کتنی بھاری ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے، اور مجھے یہ حکم بجا تو لانا ہے. آشوب،
آشوب بیماری، فتنہ، فساد، قیامت، محشر، بے امنی، یہ سارے معنی آشوب کے ہیں۔ ہم نے یہ لفظ سنا ہوا ہے آشوب چشم، جب یہ آنکھوں کی وبا آ جاتی ہے، بیمار ہونے لگتی ہیں تو ہم اسے آشوب چشم کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شہر آشوب۔ شہر آشوب کا بھی مطلب شہر میں یا ملک میں یا علاقے میں فتنہ و فساد کا باعث بننے والی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی لہر یا تحریک۔ یہ جو مصرع ہے حضرت سنائی غزنوی کا، اس کا مطلب ہے کہ چینیوں نے تو احرام باندھے ہوئے ہیں اور وہ عازم مکہ ہیں، اور اہل مکہ مکہ میں رہتے ہوئے بھی سو رہے ہیں۔ دور والے کوشش کر رہے ہیں اور بیدار ہو رہے ہیں اور طالب ہیں، اور جنہیں وہ نعمت میسر ہے وہ خواب غفلت کا شکار ہے۔ زخمہ ور، جو تاروں والے ساز ہوتے ہیں ان کو جو بجاتا ہے وہ زخمہ ور کہلاتا ہے۔ اس کے پاس جو ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے وہ انگلی پر رکھتا ہے، دھات کا بنا ہوا، وہ ایکچولی زخمہ ہے۔ ہم اسے مطرب کہہ سکتے ہیں یا مغنی کہہ سکتے ہیں۔ مطرب اور مغنی دونوں کا مطلب ہے گانے والا۔ تیز دستی، مہارت، عبور، ویسے تیز دستی کا مطلب ہے بہت تیزی سے ہاتھوں کا حرکت کرنا۔ جتنا زیادہ اعتماد ہوتا ہے کسی فن میں اتنا ہی زیادہ وہ جو عمل اور اس کی حرکت ہے اس میں تیزی آتی ہے، اس لیے تیز دست ماہر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اونچے سر ہوتے ہیں اور نیچے سر ہوتے ہیں، جن کو زیر و بم کہا جاتا ہے۔ زیر نیچے سروں کو اور بم اونچے سروں کو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ علامہ موسیقی جانتے تھے اور خود بہت اچھا گاتے تھے، آواز ان کی بہت اچھی تھی۔ واہ ویلا عربی کا لفظ ہے، فارسی اردو میں رائج ہے، اور اس کا مطلب ہم یہاں لیں گے شور و غل، فریاد، احتجاج۔ تند جولاں، تیز رفتار۔ نہنگ، مگرمچھ، تہو بالا اوپر نیچے۔ مردان حر، آزاد بندے۔ آپ سارے کلام اقبال میں دیکھیں گے آزاد بندوں کے بارے میں کامنٹس، اور اقبال کا جو معیاری انسان ہے اس کی ایک عظیم صفت ہے اس کی آزادی اور اس کی حریت۔ اور آزاد بندوں کے کچھ مسائل بھی ہیں، تیرے آزاد بندوں کی۔ صاحب امروز، آج کا مالک، اپنے حال پر حاوی، جسے اپنے پریزنٹ کے مسائل کا ادراک بھی ہے، وہ اس کا تجزیہ بھی کرتا ہے، اور اتنا بابصیرت ہے کہ اپنی فیوچر پلاننگ بھی کرتا ہے اس کی روشنی میں۔ وہ ہے صاحب امروز۔ ابو الوقت بھی اسے کہتے ہیں۔ جلال الدین رومی اور دیگر صوفیاء نے ایسے شخص کو ابو الوقت کہا ہے، جو اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے، اپنے زمانے کا بھی، اپنے عہد کا بھی، اور اس میں جو بھی کھوٹ ہوتا ہے، جو بھی کمی بیشی جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ اور صرف اظہار نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے وہ تجاویز اور حل بھی بتاتا ہے۔ فردہ، مستقبل۔ فردہ کا لفظی مطلب تو آنے والا کل ہے، مستقبل اس سے مراد ہے۔ اکسیر، خارا، بہت سخت پتھر۔ فرعون اور ید بیضا، یہ تلمیحات ہیں حضرت موسیٰ۔ نیستان، بانسوں کا جنگل، یہ بھی جلال الدین رومی نے چونکہ بانسری سے آغاز کیا اپنی مثنوی میں، اور اس میں آگے نیستان کا لفظ بھی آیا، اس لیے یہ پوری کی پوری علامت ریپیٹ ہوتی ہے اقبال کے ہاں بھی۔ یہ جنگل ہے اور اس سے مراد ہے ملک اور قوم اور ان کے دل اور ان کے شعور اور ان کے ضمیر، جنہیں جھنجھوڑنا اور جگانا مقصود ہے۔ خیشتن بینی، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی پہچان کرنا۔ خیشتن داری، اپنے وقار کا خیال رکھنا، اپنی خودداری کا احساس کرنا۔
نخچیر شکار کہ بر فطراک صاحب دولت بستم سر خدرا، یہ فارسی کے ایک شاعر تھے صاحب تبریزی، ان کا مصرع ہے۔ فتراک ایک وہ رسی یا ایک دھاگا یا وہ ہوتی تھی لیدر کی ایک بیلٹ سی بڑی لمبی جو شکاریوں کی گھوڑے کی زین سے بندھی ہوتی تھی۔ اگر کوئی وہ بڑا شکار مارتے تھے تو اس کے ساتھ باندھ لیتے تھے اور گھوڑے کے پیچھے وہ گھسٹتا آتا تھا۔ ہم اسے غلامی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا سر ایک بہت عظیم شخص کے فتراک کے ساتھ باندھ دیا ہے، میں نے اس کی غلامی کو اختیار کر لیا ہے۔ صاحب دولت بہت عظیم لفظ ہے یہ، جسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں حاصل ہیں، جسے دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کا مقدر کا ستارہ عروج پہ پہنچا ہوا ہے، یہ سارے معنی اس صاحب دولت میں موجود ہیں۔ دانائے سبل، رستوں کو پہچاننے والے، رستوں کی پہچان رکھنے والے، راستوں کا عرفان رکھنے والے، بہت خوبصورت لگا۔ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، سب کے آقا، فروغ، چمک، روشنی، وادی سینا، وہ وادی جہاں موسیٰ کو تجلی الہی ہوئی تھی۔ غواسی، غوطہ لگانا، لؤلؤ لالا، قیمتی موتی، سرخ موتی، نادر و نایاب موتی، یہ تھے مشکل الفاظ۔ شروع میں تو انہوں نے قصیدے ہی کی طرز میں تمہیدی اشعار بیان کیے ہیں، اور بہت آگے چل کر اگلے مرحلے پر وہ گریز کرتے ہوئے، یعنی ٹریک چینج کرتے ہوئے اپنے اصل مقصود اور مدعا کی طرف آتے ہیں۔ بنیادی نکتہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عقیدت، محبت اور وابستگی، اور ان کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا، اور اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانا، اور خود کو یہ یقین دلانا کہ یہی وہ رستہ ہے جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، آج بھی اور کل بھی، یہ اس کا لب لباب ہے۔ لیکن اگر یہ اسی طرح ہی چیز بیان ہو جاتی تو پھر شعر کہاں سے آتا اور اقبال کیسے بنتے؟ چنانچہ اس کو اتنے خوبصورت پیرایوں میں اور اتنی تمہید کے ساتھ اور اتنی لطافت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے۔ یہ جو مجھ میں جنون ہے، سودا ہے، پاگل پن ہے، سودا عشق کی انتہا کو بھی جنون اور سودا کہا جاتا ہے۔ یہ جو فطرت کی وسعتیں ہیں، دین و دنیا، یہ جہان، یہ کائناتیں، یہ بھی کم ہیں اس کے لیے۔ آپ احساس دیکھیے نا، جو جنون یا سودا ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو صحرا ہے یہ کافی ہے اس کے لیے، جیسے پاگل لوگ جنگلوں میں اور صحراؤں میں چلے جاتے تھے۔ مجنوں اور صحرا کو اکٹھا بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہی پاگل پن ہوا تو گھومنے پھرنے صحرا میں نکل گئے اور وہیں مر کھپ گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کائنات مل کر بھی میرے جنون اور میرے سودا کے لیے تنگ ہے۔ میری جولانی بہت مختلف ہے۔ یہ جولانی تو وہ ہے، آپ سارے جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، ستاروں سے آگے۔ تو اس کے لیے ایک صحرا، ایک لمیٹڈ سی رینج، وہ تو بالکل کام ہی نہیں دیتی۔ توحید، خدائے واحد پر غیر مشروط ایمان لانا اور اس پر بھروسہ رکھنا، اور اس مستحکم ایمان کے نتیجے میں شخصیت میں جو ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور اس ذات پر جو بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سب کو ملا کر ہم توحید کو سمجھ سکتے ہیں۔ اقبال نے توحید کا جہاں کہیں بھی ذکر کیا ہے اپنے ان تمام معانی کے ساتھ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبان پہ نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ وہ بت خانہ ہے جہاں میں توحید میں اپنی خواہشوں کو دخل دیتا ہوں اور اپنی خواہشات
کی پیروی بھی کر لیتا ہوں تو ایک طرح سے شرک کا مرتکب ہوتا ہوں۔ یہی ایک قوت ہے توحید کی جو نہ میری سمجھ میں آئی نہ آپ کی سمجھ میں آئی، اور یہی قوت تھی جس کی بنیاد پر ہم اس زمین و زمان سے ماورا ہو سکتے تھے اور غیر معمولی قوت بن سکتے تھے۔ یہ ہمارے ارد گرد جو ایک جادوئی طلسم قائم ہے، رنگوں کا اور خوشبوؤں کا، مادیت کا، اور جس میں ترغیبات ہیں اور جس میں بے پناہ اٹریکشنز ہیں، اور ہم خود کو اس میں جکڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اس زندان سے ہم نکل ہی نہیں سک رہے ہیں۔ ایک ہی تو نقطہ تھا جس کی بنیاد پر ہم اس سے نکل سکتے تھے، یہ فصیلیں توڑ سکتے تھے، اس حصار سے باہر جا سکتے تھے، اور وہ تھی قوت توحید۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی، شاید اس طرح مصرع ہے کوئی اقبال کا، ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی۔ یعنی توحید جو ہے نا وہ آفاقیت ہے، اور وہ لا مکانیت اور لا زمانیت ہے، ازل سے ابد تک ہے۔ یعنی آپ اس عقیدے کے تحت اس کو اپنے دل اور دماغ اور ضمیر اور جسم اور سوچوں پر اگر پوری طرح لاگو کر لیں، ہم لوگ اگر اس کا حصہ بن جائیں، تو پھر ہم اس ابدیت کے سفر پر روانہ ہو سکتے ہیں جہاں آدمی پھر بہت عجیب ہو جاتا ہے۔ پھر 100 سال گزرنے کے بعد بھی الحمراء کے حال میں ایسے ایک آدمی کی باتیں سننے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم دور دور سے آتے ہیں۔ نگاہ پیدا کرے غافل۔ ہم دیکھیں گے کہ اقبال نے نظام تربیت کے ساتھ ساتھ اور سورسز آف نالج میں بہت غیر معمولی اہمیت دی ہے نظر کو اور نگاہ کو، اور دور جدید میں ہم اس سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عہد جدید میں جو نظام تعلیم ہے اور جو نظام تربیت ہے، اس میں سے ہم نے اس نظر کو یا نگاہ کو مائنس کر دیا ہوا، اور اس سے بے شمار مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے مشرقی نظام میں نظر اور نگاہ کا، یعنی عزت اور احترام اور محبت اور اطاعت کے تحت کچھ لرن کرنے کا اور سیکھنے کا ایک عمل ہوتا تھا۔ وہی ہے نا، یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور آپ اٹھا لیں کہیں سے بھی فارسی کلام یا اردو کلام اقبال کا، تو آپ کو نگاہ اور نظر کی کرشمہ سازی دکھائی دے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ایک بہت عظیم اور مفید میڈیم سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ایسے رہنما ہوتے تھے علماء کی شکل میں یا صوفیاء کی شکل میں، جن کے ٹھکانوں پہ، جن کے تکیوں پہ، جن کی خانقاہوں میں، جن کے آستانوں پہ لوگ آتے اور جاتے تھے اور سیکھتے تھے، اور وہ جو معمول کا علم ہے اس سے ہٹ کر ایک طرح کا علم ہوتا تھا جو منتقل ہوتا تھا، اور وہ سب سے بڑا علم ہے۔ اگر میں اپنی ذات کا اور اپنے معائب نفس کا عارف ہو جاؤں یا عالم ہو جاؤں تو اس سے بڑا علم کیا ہوگا۔ وہ لوگ بتاتے تھے کہ میں حسد کرتا ہوں اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں کبھی کبھی مصلحتاً بھی جھوٹ بولتا ہوں اور اس طرح سے ٹویسٹ کرتا ہوں چیزوں کو، اور مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایسا انسان پیدا ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے نا، علامہ کے جو والد شیخ نور محمد تھے، آپ کو معلوم ہے ان کی کتنی تعلیم تھی، یا کس مدرسے سے پڑھے تھے، یا کس کالج یا یونیورسٹی میں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں۔ صرف ایک ہی وہ نظر اور نگاہ والا میڈیم تھا ان کا، اسی کے تحت انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا، اور آگے بھی انہوں نے جو کچھ ٹرانسفر کیا وہ بھی اسی نہج پہ کیا۔ اور اقبال انہیں ان پڑھ فلسفی تو وہ ویسے ہی مشہور تھے۔ اقبال کا جملہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اقبال مبالغہ کرنے کے عادی نہیں تھے، جھوٹ بولنے کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے لکھا ہے
کہ یورپ کی ثروت مند ترین لائبریریوں میں عمریں گزارنے کے بعد اگر میں اپنے باپ کے پاس 1 گھنٹہ بھی بیٹھ جاؤں تو وہ گھنٹہ میں سمجھتا ہوں میں نے زیادہ حاصل کیا ہے۔ ایک آدمی جس نے مشرق اور مغرب کے علوم تقریباً گھول کر اور گھوٹ کر پی لیے ہوئے تھے، اس کا یہ نقطہ نظر ہے۔ اور یہ نقطہ نظر کیا، وہ کون سا میڈیم ہے اور اس کا کیا پروسیس ہے، کون آج جانتا ہے یا کس کو اس کی تلاش ہے؟ یہی ساری وہ کھوئی ہوئی چیزیں ہیں جس کی طرف اقبال ہماری توجہ دلاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بے ادب نوجوان کو، بے تربیت نوجوان کو جب دیکھتا ہوں تو چمکتا ہوا دن میرے لیے تاریک رات بن جاتا ہے۔ اور وہ جو بے تربیت نوجوان ہوگا، عین ممکن ہے وہ لاکھوں کی سیلری لے رہا ہوگا اور بہت کامیاب زندگی گزار رہا ہوگا، لیکن اس نوعیت کے ایک مصلح کے سامنے اور ایک مدبر قوم کے سامنے اس سے گفتگو کرنا اور اس کے عادات و اطوار اور اس کی ترجیحات اور اس کی خواہشات اور اس کے معمولات کو دیکھنا ہی دن کی روشنی کو رات بنا دینے کے مترادف ہے کہ بھئی آپ کیا تھے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ شاہ بازوں کو خاک بازی کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، کہ بیٹا آپ یہیں بس گھوما پھرا کیجئے زمین پر، اوپر بھی نہیں اٹھنا جانا بھی نہیں، پر تو آپ سمجھیں کہ ہیں ہی نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ شمس تبریزی نے اپنے ڈسکورسز میں یہ لکھا ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو مجھے پتا تھا کہ میں بطخ کا بچہ ہوں اور میرے لیے سمندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میرے ماں باپ سمجھتے تھے کہ میں مرغی کا بچہ ہوں، انہیں نہیں معلوم تھا، چنانچہ وہ سمندر سے میری حفاظت کرتے تھے جو ڈوب نہ جائے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں جانتا تھا کہ میں بطخ کا بچہ ہوں اور سمندر میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو احساس ہے، بنیادی طور پر یہ ہمارا ایسا ورثہ ہے جس سے ہم دور ہو رہے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ وہ سینٹرز، وہ مراکز جہاں سے ہمیں یہ روشنی ملتی تھی وہاں بھی اب یہ روشنی نہیں ہے۔ رسمیں ہیں، روایتیں ہیں، تکلفات ہیں، اصلیت معدوم ہو رہی ہے۔ چنانچہ اقبال کے ہاں آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ جی سجدے کرتے کرتے جبیں آپ کی گھس گئی اور اس سجدوں سے جو کچھ حاصل ہونا تھا اس کی ایک رتی ابھی آپ کے دل میں پیدا نہیں ہو سکی۔ یعنی جب ہم ریچولز بنا لیتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو ہم اصلیت سے، یہ اسپرٹ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد نتائج یکسر مختلف نکلتے ہیں۔ بہت دنیا میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ روحیں بالکل مختلف پیدا ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں، وہ ساری زندگی بھی دھکیلتے رہیں ان چیزوں کو، اور عشق اور محبت اور وابستگی اور اس نوعیت کے علوم و فنون سے دور رہنے کی بھی کوشش کریں، الٹیمیٹلی وہیں آتے ہیں، وہ آنا پڑتا ہے انہیں۔ ہم یہ سارا کچھ اگر نہیں بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم تو ہونا چاہیے۔ ہم تو دنیا جہان کا ہر علم حاصل کرتے ہیں اور ہر وہ علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ معلومات کے انبار ہم نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دل اور دماغ میں، کاٹھ کباڑ کا ایک انبار خانہ بنا ہوا ہے ہمارا دل اور ہمارا ضمیر۔ تو چلیے اور کچھ نہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی صحیح۔ تو نگاہ وہ کیا ہے، یعنی بہت ہی حیرتناک آپ پڑھیں گے اگر اس نقطہ نظر سے اقبال کا کلام، یہ نگاہ کی تیغ بازی، وہ سپاہ کی تیغ بازی، بالکل پیرالل ہے۔ یعنی یہ جو نگاہ ہے یہ نہ صرف عالم بناتی ہے، عارف بناتی ہے، بلکہ یہ فاتح بھی بناتی ہے، جغرافیائی فاتح بھی اور قلوب و اذہان کا فاتح بھی۔ اور یہ ختم ہو گیا، یہ ایلیمنٹ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔
نگاہ پیدا کرے غافل، وہ نگاہ پیدا ہوگی، وہ نظر پیدا ہوگی تو ہمیں ہر طرف جلوہ خدا دکھائی دے گا، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا نور جھلکتا دکھائی دے گا، اور ہم خود کو اسی کے نور کا، اسی کے انوار کا، اسی کی تجلیات کا حصہ بنائیں گے، سمجھیں گے۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اکابر کے ہاں کائنات بہت مقدس چیز تھی اور ہے، پھول، سبزہ، پانی، ہوا، روشنی، چاند، ستارے، مناظر فطرت، ایون دھوپ، ایون طوفان، سمندر، پانی، دریا۔ آپ اگر اپنا لٹریچر صدیوں میں جو پروڈیوس ہوا ہے اور لائبریریوں میں بند پڑا ہوا ہے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ آج ہمیں معلوم ہوا کہ جی ماحولیات کوئی چیز ہے اور ماحولیاتی آلودگی ہے اور ماحول سے محبت کرنا ہمیں چاہیے، اور ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم فطرت کو کہیں بھی ڈیمیج کریں۔ تو یہ تو صدیوں سے ہماری ٹریڈیشن میں شامل چلا آ رہا ہے، اور جو عرفائے کامل ہیں ہماری امت اور ملت کے، وہ تو پتے پتے کو، بوٹے بوٹے کو بالکل زندہ اور سلامت اور جاندار اور صاحب احساس اور صاحب جذبات شخصیت گردانتے ہیں۔ بالکل حیرتناک ہے، یعنی اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس پروسیس کے تحت محبت کے رستے پہ چلتے ہوئے اس منزل پہ پہنچیں، تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ ہم بھی اسی تجلی کا ایک حصہ ہیں، اور ہر طرف انہی تجلیات کی اور انہی انوار کی بارش ہے جس سے یہ مل کر کائنات بنی ہے، اور اسی لیے یہ ہمارے لیے محترم اور مقدس ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ریلیٹ کریں، مومن کے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ مسجد سے ہمارا کیا وابستہ ہے؟ احترام، تقدس، پاکیزگی، اس کا خیال رکھنا، صاف ستھرا رکھنا۔ اگر مومن کے لیے ساری زمین مسجد ہے تو ہم نے اس کا صرف یہ مطلب کیوں لیا ہوا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں سے باہر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کی امتیں محض اپنے عبادت گاہوں میں ہی عبادت کر سکتی تھیں۔ ہمیں رسول اللہ کی رحمت عام نے پوری کائنات میں جہاں بھی ہم چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا مفہوم بھی تو ہے کہ میں جہاں بھی رہوں یوں ہی رہوں جیسے مسجد میں ہوتا ہوں۔ اگر مسجد میں دنیاوی بات اور غیر ضروری لغویات سے بچنا نہایت لازم ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ہے میرے لیے ساری زمین مسجد ہے، تو میں کوشش کروں گا پھر ہر جگہ محتاط رہنے کی، سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی، اور طہارت اپنی بھی اور اس مقام کی بھی۔ اب مسلمان نظم و ضبط کے اعتبار سے اور صفائی اور ستھرائی کے اعتبار سے میرے خیال سب سے پسماندہ اقوام میں گنے جاتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ کیا افسوس کی بات نہیں ہے کہ جس مذہب کا یہ پیغام ہے کہ النظافت من الایمان، اور جس نے مذاہب عالم کی تاریخ میں طہارت انسانی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، اس کے ماننے والوں نے یعنی اس پیغام کو کیا اخذ کیا ہے اور اس کا کیا اظہار کر رہے ہیں وہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر اگر نک کٹا حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے، حاکم علامت ہے ایک سسٹم کی یا قواعد اور ضوابط کی، تو تم پر اس کی اطاعت واجب ہے، اس کے حکم سے تم سرتابی نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی جو ضابطے ہیں کسی ملک کے، کسی قوم کے، انسانیت کے جو آداب اور اخلاق ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ہم نے حسب معمول بہت ساری غزلیں چنی ہیں اور کوشش ہے کہ وہ ساری ہم پوری کریں۔ وقفہ 10 منٹ کا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس سے اگلے شعر میں مجھے ذرا تیزی سے یہ کرنا ہوگا کہ ہم اس کو مکمل تو کر پائیں۔ علم اور عرفان، عرفان ہے تصوف، روحانیت، کہ یہ ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہے۔
علم یعنی جس کو آپ منطق یا فلسفہ یا لاجک کہہ لیں یا باقاعدہ علوم اور فنون کہہ لیں، اور دوسری طرف معرفت ہے جس کو ہم روحانیت یا تصوف یا صوفیزم تو خیر تھوڑا سا ہم نے اسے بدنام انداز میں کر دیا ہے کچھ یہ۔ اور آج کل اس تناظر میں دیکھیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تصوف ایک متوازی دین ہے، تصوف پر اعتراضات بھی اسی زمانے سے شروع ہیں جب سے تصوف کی تحریک کا آغاز ہوا ہے، تو اس تناظر میں یہ دیکھیے اقبال کا کیا نقطہ نظر ہے کہ یہ اصحاب منبر و محراب یا جو بھی مقتدر قوتیں ہیں، مذہبی قوتیں ہوں یا دانشور ہوں یا صحافی ہوں، وہ اگر ان کو ایک دوسرے کا رقیب اور ایک دوسرے کا مخالف قرار دے رہے ہیں تو گویا وہ چیزوں کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کا ادراک درست نہیں کر رہے ہیں۔ حلاج کی سولی اور منبر اقبال کے نقطہ نظر سے ایک ہی چیز ہے، اور اس سے اگلے شعر میں خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں استغنا یعنی دل کی ثروت مندی، دل کا غنی ہونا، محتاجی اور اس طرح کی کیفیتوں سے بے پرواہ ہونا، وہ غلامی میں بھی ضروری ہے اور حکومت میں بھی ضروری ہے۔ جب آپ حاکم ہوں تب بھی اتنے ہی درویش منش ہوں، اتنا ہی دنیا اور اس کی منفی چیزوں سے بچ کے رہیں اور آپ کی آنکھیں اور آپ کا دل غنی ہو، وگرنہ تو آپ اگر حاکم ہیں اور غنی نہیں ہیں تو آپ ایک بھکاری ہیں اور گداگر ہیں، اور مسلسل آپ کی وہ حرص اور ہوس ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہا گیا کہ چشم تنگے حرص دنیا دار را، دنیا دار کے لالچ کی تنگ و تاریک آنکھوں کو یا قناعت پر کند یا خاک گور، یا تو قناعت کنٹینٹمنٹ اسے بھر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی اسے بھرتی ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتی، بھرتی نہیں ہے۔ اقبال جب انسان کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں اس درد و شوق کو ایک بہت بنیادی چیز قرار دیتے ہیں جس سے فرشتے ظاہراً محروم ہیں، اور یہ بھی ہمیں ان کی اردو کلام میں، فارسی کلام میں مختلف انداز میں ریپیٹ ہوتی ہوئی یہ بات دکھائی دیتی ہے۔ ایک جگہ انہوں نے کہلوایا ابلیس کی زبان سے فرشتوں کو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، یعنی وہ جو مسلسل سفر ہے اور محرومی کا احساس ہے اور طلب ہے اور ذوق اور شوق ہے، وہ اسے بڑا بناتا ہے اور اسے مختلف بناتا ہے۔ نہ کر تقلید ہے جبریل میرے جذب و مستی کی، تنا آساں عرشیوں کو ذکر ہو تسبیح ہو طواف اولا، کہ جی آپ کہاں ہماری مصیبت میں پڑیں گے، آپ اطمینان سے سکون سے عرش کے آس پاس طواف کرتے رہیے، تسبیح کرتے رہیے، سہولت کا کام ہے۔ یہ ہمارے جذب و مستی میں آئیں گے تو بڑے ہی تکلیفیں اٹھائیں گے۔ جی، مشرق اور مغرب کا تقابل، ان دونوں کے معاشرتی نظام میں اور ان دونوں کے انداز تعلیم اور انداز تربیت میں جو فرق ہے وہ اقبال کا پسندیدہ موضوع ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں کہ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے، یہ مے خانے مراکز ہیں علم کے، تربیت کے، تحقیق کے۔ یہاں ساقی نہیں پیدا، یہاں رہنمائی کی کمی ہے ہمارے ہاں، یہاں کا تعلق مشرق سے ہے، اور وہاں بے ذوق ہے صحابہ کا تعلق مغرب سے ہے۔ وہاں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے کانٹینٹ وائز وہ بہت کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، اور اس میں روحانیت یا لطف یا عقیدہ نہیں ہے موجود، جبکہ ہمارے ہاں جو رہنما ہیں وہ بالکل گئے گزرے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں ہلا کر رکھ دی تھیں اور ان سپر پاورز کا خاتمہ کیا تھا، وہ اب کہیں باقی نہیں ہے عالم اسلام میں۔
ظاہراً ایران اور توران کہا ہے، عرب عجم پورا عالم اسلام کہہ لیجئے، نہ جانے وہ کدھر گئے، کہاں گئے وہ لوگ۔ آپ دیکھیں گے کہ شکوہ میں بھی آپ کو یہ خیال نظر آئے گا اور کئی اور نظموں میں بھی۔ اور وہ لوگ جو ذمہ دار تھے اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ خود اتنی پستی اور زبوں حالی کا شکار ہو گئے ہیں کہ حرم کے، یہ شیخ حرم سے مراد ہے عظیم ترین مذہبی قیادت، اور اب ان کا اخلاق اور کردار یہ ہے کہ اگر انہیں ابو ذر غفاری، اویس قرنی اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے تبرکات مل جائیں یا ان کی تعلیمات ہوں تو ان کو بھی یہ بیچ دیں گے۔ یعنی اتنا زوال ہے اور اتنا کٹھن وقت ہے۔ آپ دیکھیے خدا نے خود فرمایا ہے قرآن میں، پرانی امتوں کے جو مذہبی رہنما تھے ان کے بارے میں بھی اور خود ہماری امت کے حوالے سے بھی، کہ یہ اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، ثمن قلیل کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ جب ہم نے خدا اور خدا کی آیات کو خرید و فروخت کی چیز سمجھا ہوا ہے تو باقی مقدس علامتیں ہمارے لیے کون سی اہمیت رکھتی ہوں گی۔ چنانچہ یہ بہت ہی ابتلاء اور آزمائش کا وقت ہے، مذہبی حوالے سے، اعتقادی حوالے سے، اخلاق اور کردار کے حوالے سے، کہ اب وہ سارا گڈمڈ ہو گیا ہے اور قواعد و ضوابط ہم نے پس پش ڈال دیے ہیں، اور کسی بھی نوعیت کی خیر کی توقع ہمیں اپنے رہنماؤں سے نہیں ہے۔ جن رہنماؤں نے ہمیں راستہ دکھانا تھا وہ خود راہزن ہیں۔ اقبال کو ہمیشہ یہ احساس بھی ہے کہ ان کا پیغام آگ کا شعلہ ہے اور جس نے جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔ بہرحال اقبال کے پیغام نے بہت زیادہ ضمیروں کو زندہ کیا اور دلوں کو ہلایا جلایا، یہ تو درست ہے، اور اس کو ذرا مبالغے کے انداز میں شاعرانہ خوبی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میری شکایت کر دی ہے اسرافیل نے بارگاہ الہی میں کہ قیامت برپا کرنے کے لیے آپ نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ جو اقبال ہے یہ جس طرح کا پیغام دے رہا ہے اور شکوے جیسی نظمیں کہہ رہا ہے، مجھے نہ پکڑ لیجئے گا اگر وقت سے پہلے قیامت آ گئی تو۔ یہ جو قیامت ہے کسی بھی نوعیت کی شعوری تبدیلی یا ہمارے ضمیر میں جب کسی بھی نوعیت کا انقلاب آتا ہے تو دیٹ از قیامت، وہی قیامت ہے جب ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خرابیاں ہیں اور ہم اس سے اب نکل رہے ہیں، اور وہی پھر دائمی زندگی کی طرف اور ہمیشگی کی لذتوں کی طرف ہمارا سفر ہوتا ہے۔ اور انقلاب اور قیامت دراصل ایک ہی چیز ہے، تبدیل ہونا۔ قیامت کا مطلب بھی ہے اٹھ کھڑا ہونا، برپا ہو جانا، جیسے ایک ہنگامہ یا ایک بغاوت یا ایک تحریک جب عروج پر ہوتی ہے تو، اور چونکہ وہ جو اجسام جو زیر زمین ہوں گے، مردے ہوں گے، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے دوبارہ نئی زندگی حاصل کر کے، اس لیے بھی اسے قیامت کہا جاتا۔ تو اقبال کو اپنے پیغام کے آتشی ہونے کا، اس کا انقلابی ہونے کا، اس کا اثر انگیز ہونے کا بہت گہرا احساس تھا، اور اسے انہوں نے یہاں بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور اس سے ایک بہت خوبصورت بات نکالی۔ تو خدا نے یہ فرمایا کہ اقبال اور اس کے پیغام اور اس کے نتیجے میں امکانی طور پر پیدا ہونے والی قیامت کو تو چھوڑو، یہ کوئی تھوڑی قیامت ہے کہ دور ترین لوگ تو احرام باندھے مکے کی طرف آ رہے ہیں اور جو مکے میں لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، یہ خود قیامت ہے۔ اب اس سے زیادہ قیامت کیا آئے گی؟ چین اور مکہ، چین دور ترین ملک کے طور پر یا معلومہ گلوب کے، اس وقت تک معلومہ گلوب کے دور ترین نقطے کی حیثیت میں مشہور ہے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، علم طلب کرو، علم کی طلب میں جاؤ چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اب چین کی نئی معنویت جو ہمارا کون سا ہے، وہ سی پیک، اس کے حوالے سے تو آپ دیکھتے ہیں کیا بننے جا رہی ہے۔ اچھا، وہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے
کہ ایک چراغ اس کے ارد گرد اندھیرا ہو اور کوسوں دور اس کی روشنیاں ہوں. ہمارے پاس ایک نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، مگر اس کی قدر کرنے والے کہیں ہیں اور دور دراز ہیں. یہ المیہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے اور صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے. اسی لیے وہ محاورہ بنا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا. ہمیں عام طور پر ان نعمتوں اور ان کی قدر نہیں ہوتی ہے، ان نعمتوں کی، جب تک وہ ہمیں میسر ہوتی ہیں. جب ہم ان سے محروم ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس اور ادراک ہوتا ہے اور اس وقت تک وقت گزر چکا ہوا ہوتا ہے. تو خداوند تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ قیامت اور اقبال کے پیغام کے نتیجے میں پیدا ہونے والی قیامت کو تو چھوڑو، قیامت تو آ چکی ہے. اور وہ قیامت یہ ہے کہ جو گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ غافل ہیں. مکہ سے مراد آپ مسلمان کہہ لیجئے جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم آپ کے پیغام کے امین ہیں اور اسے آگے بڑھائیں اور پھیلائیں گے، یہ مراد ہے. ایک بات ہمیں اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم علامہ اقبال کو پڑھ رہے ہوں گے تو علامہ اقبال نے عرب اور اہل عرب اور اقوام عرب سے بہت کم توقعات وابستہ کی ہیں. ان کی توقعات کا مرکز اور محور وہ خطہ ہے جس کو ہم خطہ خراسان کہتے ہیں، جس میں ایران ہے، افغانستان ہے اور سینٹرل ایشیا ہے، اور ہمارا ملک بھی اس میں شامل ہے. یعنی سب سے زیادہ انہوں نے خطاب کیا ہے انہی اقوام سے. اسی لیے انہوں نے فارسی بھی اختیار کی کہ جو ٹارگیٹڈ ایریا ہے، فوکسڈ ایریا ہے ان کا، اس میں یہ زبان براہ راست پڑھی اور سمجھی اور سوچی جا سکتی ہے. اور کہیں کہیں انہوں نے، یعنی یہ تو ویسے ضمنی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ عالم عرب سے بہت زیادہ ان کی توقعات نہیں ہیں وابستہ. ٹھیک، یہ جو تہذیب حاضر ہے، نئی تہذیب ہے، نئی ثقافتیں ہیں، نیا دور ہے، اس کے پاس ایک ہی شراب ہے، نو کی، نہیں، انکار کی. کسی چیز کو بھی نہ مانیں آپ، اور اپنے قواعد و ضوابط آپ خود مرتب کریں. آپ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھیں. یعنی دور جدید اور دور جدید کے علوم و فنون کا نقطہ کمال یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں شک کریں اور ہر چیز کو، اور کوئی بھی بات آپ قطعیت سے اور یقین سے اور حتمی طور پر نہ کہیں، اور جو بنی بنائی اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں ان کو بھی آپ چیلنج کریں. اب لا اور الا دو اصطلاحیں ہیں، لا نفی اور الا اثبات. لا انکار اور الا اقرار. الا تو سرنڈر ہے اور لا چیلنج ہے یا بغاوت ہے یا احتجاج ہے، اور الا سرنڈر ہے کہ جی دور جدید جو کچھ سکھاتا ہے وہ تو بس نہیں نہیں، یہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی نہیں مانتا، اس کا بھی انکار، اس کا بھی انکار. اقرار کی منزل دور جدید کے دامن میں نہیں ہے، اور جب تک اقرار نہیں کیا جائے گا ہمارے ظاہر اور باطن کو قرار نہیں آئے گا. چنانچہ جو لوگ ساری زندگی دامن انکار سے وابستہ رہتے ہیں وہ منتشر اور بکھرے بکھرے اور بالکل غیر مطمئن رہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہی بات کی ہے جو تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال نے عالم جوانی میں پہلی جنگ عظیم سے پہلے کچھ خطرات کی اپنے شعروں میں نشاندہی کر دی تھی، اور اسی طرح دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی وضاحت سے ان کے کلام میں ملتا ہے کہ یورپ بہت بڑے خطرات اس پر منڈلا رہے ہیں، اور وہ تہذیبی خطرے بھی ہیں، وہ سیاسی خطرے بھی ہیں، اور وہ معاشی اور اقتصادی خطرات بھی ہیں. یہ ان کے ویژن کو یعنی خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے، اتنے وہ بصیرت والے شخص تھے. یورپ میں بے چینی ہے اور صدائے احتجاج ہے اور رونا دھونا اور واہ ویلا اور ماتم شروع ہے، لیکن جن لوگوں کا ہولڈ ہے انہوں نے اس کو ابھی دبایا ہوا ہے، چنانچہ وہ کھل کے سامنے نہیں آیا ہے. کسی نہ کسی طرح انہوں نے اس کو مینج کر کے رکھا ہوا ہے، دبا رکھا ہے اس کو زخم ور کی تیز دستی نے.
فریاد ہے، رونا دھونا جاری ہے، لیکن نغمے کی لے اتنی اونچی کر دی جاتی ہے کہ وہ دب جائے آواز اور ہمارے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ بے چینی ہے اور اضطراب ہے اور توڑ پھوڑ اور شکست و ریخت کا عمل جاری ہے اور ہونے والا ہے اور اس نے بڑھنا ہے۔ یہ ہے لب لباب اس کا۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ یہ جو موجیں ہیں، یہ موجیں وہ علیحدگی پسندی کی موجیں ہیں جو جرمنی کو بھی ڈیوائیڈ کر دیتی ہیں اور یورپ کو اپنی داخلی جنگوں میں ملوث کر دیتی ہیں اور بالکل ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ تمام وہ ادارے جو صدیوں سے فکر انسانی نے اپنی بہتری کے لیے بسائے تھے، وہ اکائیاں ٹوٹ رہی ہیں اور وہ ٹوٹتی جائیں گی اور ان کی حد ہی ختم ہو جائے گی۔ خاندانوں کی اکائیاں ٹوٹیں، شادی اور نکاح کا باضابطہ جو ایک یونٹ تھا وہ درہم برہم ہوا۔ یہ تو خیر بعد کی باتیں ہیں، اس زمانے میں اس سے پہلے یہ سارا کچھ الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد غلامی اور آزادی جو اقبال کے پسندیدہ موضوعات میں سے ہیں، انہوں نے فارسی میں غلاموں کی نفسیات کے بارے میں اور غلاموں کی پروڈیوس کیے ہوئے فنون لطیفہ پر بھی بہت خوبصورت کمنٹ کیے ہیں اور ضرب کلیم میں بھی اس پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم غلام ہوتے ہیں تو ہمارے معیارات سٹینڈرڈز بھی غلام ہوتے ہیں اور ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے علوم و فنون بھی انجینئرڈ ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہمارا جسم غلام ہے اور پھر ہماری روح بکی ہوئی ہے، ہماری سوچوں کا سودا ہوا ہے، ہم نے ضمیر گروی رکھے ہوئے ہیں، ہم نے مختلف پیکج لے رکھے ہیں اور ان پر ہم چلنے پر مجبور ہیں عالمی سطح پر، تو ایسے میں اصل فکر اور اصل علم اور اصل تحقیق اور اصل معیار وہ نہیں آ سکتا ہے۔ جو مرد حر ہے، جو آزاد ہے، جو فکری طور پر بھی آزاد ہے، جو عملاً بھی آزاد ہے، وہ معیار قرار پائے گا۔ ایک غلام کسی چیز کو حسن قرار دے رہا ہے تو وہ حسن نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر انہوں نے وہ جو کہا نا، وہ کیا ہے، طاؤس و رباب آخر تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جو آزاد ہیں ان کے لیے حسن ہے شمشیر و سنا، جیسے فرض کریں بابر ہیں، سلطان ہمایوں ہیں، اورنگزیب تک کر لیجئے جو مستحکم ہیں، جنہوں نے کوئی باہر سے کوئی مدد نہیں لی ہے اور کسی بھی نوعیت کا سمجھوتا ان سے نہیں کیا ہے۔ پورچگیز تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، بالکل نوکروں اور غلاموں کی طرح اجازت لے کر آتے تھے اور 3 مہینے اجازت نہیں ملتی تھی بادشاہ تک آنے کی۔ میدان عمل میں تھے اور پوری دنیا کا 30واں حصہ آمدن کا سب کانٹیننٹ سے پیدا ہوتا تھا، سونے کی چڑیا۔ اور جہاں جہاں ہم اور ہماری قوم اور ہمارے ماضی نے سرنڈر کیا اور معاہدے کیے اور فیورز دیں اور اس کے بدلے میں حقیر سے فائدے حاصل کیے ذاتی اور اجتماعی، تو چنانچہ ہمارا معیار بدلنا شروع ہو گیا اور پھر ہمارے لیے شمشیر و سنا رہ گئی پیچھے اور طاؤس و رباب نے اس کی جگہ لے لی۔ یہ کانسیپٹ ہے جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، خوبصورتی وہ ہے جسے آزاد لوگ خوبصورتی کہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اقبال جب افغانستان میں گئے ہیں تو انہیں یہ احساس ہے کہ یہ وہ خطہ ہے جو کبھی غلام نہیں ہوا، بڑی سے بڑی طاقت نے بھی یہاں اپنا اقتدار قائم نہیں کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ نادر شاہ کے پیچھے نماز پڑھ کے مجھے کتنا لطف آیا۔ میں نے زندگی میں کسی مرد آزاد کے پیچھے پہلی بار نماز پڑھی۔ ایک آدمی کتنا لطف اور کیف اور سرور محسوس کر رہا ہے کہ یہ سربلند ہے۔ ظاہراً اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اپنی ترجیحات ہے نا، اور افغانستان نے تو ہمارے بہت قریب کے ماضی میں بہت کچھ دیکھا ہے اور آگے نہ جانے انہوں نے مزید کیا دیکھنا ہے۔ اقبال
ان کے اس نقطہ نظر کو بہت پسند بھی کرتے ہیں اور بہت نمایاں بھی کرتے ہیں کہ وہ آزاد اور سربلند ہیں اور اپنی آزادی اور سربلندی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، اور آزاد کی ایک دن کی زندگی جو انہوں نے ٹیپو سلطان کا قول ہے اور اس کو بہت، وہ بھی یہی ہے۔ آزاد آدمی اور حریت کی فکر سے انہیں اتنی محبت تھی کہ وہ میسور جا پہنچے ہیں ٹیپو سلطان کے مزار پر، علامہ اقبال جس کا مشہور قول ہے، کسی کے ذہن میں ہے وہ قول؟ اور دراصل ہمارا نقطہ نظر ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی بہتر ہے شہر کی 1000 سال کی زندگی سے۔ ہاں وہی ہے صاحب ابروز۔ اچھا جی، اس کے بعد براہ راست فرنگی شیشہ گر، یہ جو تہذیب فرنگ ہے یا مغربی تہذیب ہے، اس کا فن یا اس کا کمال یا اس کی تہذیب کے نتائج یہ ہیں کہ یہ پتھروں کو پگھلا کے پانی کرتا ہے۔ بڑی طاقتیں ان کو یہ حقیر اور مظلوم اور غلام بنا دیتا ہے، جیسے سب کانٹیننٹ ہے، جیسے عرب میں اس نے تفریق پیدا کی اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی۔ اور میرے پاس جو نسخہ کیمیا ہے یعنی پیغام اسلام، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ شیشہ جو بہت حقیر اور نازک اور کمزور ہوتا ہے اور ٹوٹ سکتا ہے معمولی سی ٹھیس لگنے سے بھی، اس کو بھی وہ چٹان بناتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اور یہ شیشہ ہم لوگ ہیں، وہ پسماندہ قوتیں ہیں جن کو تیسری دنیا کہا جاتا ہے، اور اقبال کے پیغام نے ان کی خواہش ہے کہ وہ ان غلاموں کو آزاد بنائیں، ان کمزوروں کو طاقتور بنائیں اور ان جھکے ہوئے سروں کو اٹھا کے سر بلند کریں۔ یہ نقطہ نظر ہے ان کا۔ زمانے کے فرعون میرے پیچھے لگے رہے اور مجھے بھی اذیتیں پہنچاتے رہے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل میری آستی میں بھی ید بیضا ہے، جو ان فرعونوں اور ان کے سامریوں اور ان کے سانپوں اور ان کے بچھوؤں کو نگل جائے گا، اور وہ میرا پیغام ہے، اور جس کی بنیاد جس کی ساری کی ساری وابستگی صاحب گنبد خضرا سے ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اور آخر میں کہہ رہے ہیں، یہ نعت کے عظیم ترین اشعار میں سے ہے اردو میں یہ دونوں شعر۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، رسول اللہ کے اسماء ہیں یہ۔ میں نے ثنائی کے احترام میں یا ثنائی کی اس قصیدے میں بہت غوطہ زنی کی، اور اسی رنگ میں اور اسی آہنگ میں انہی کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت سارے شعر کہے ہیں، اور اب میں اس سلسلے کو ختم کرتا ہوں، اگرچہ ابھی کہنے کو بہت کچھ باقی ہے، اور اس سمندر میں ابھی بہت موتی ہیں جنہیں میں سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس کے بعد کون سا ہے جی؟ 72۔ امین راز ہے مردان حر کی درویشی، کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خیشی، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی، نگاہ گرم کے شیروں کے جس سے ہوش اڑ جائیں، نہ آہ سرد کے ہے گوسفندی و میشی، طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا، تیرا مرض ہے فقط آرزو کی بے نیشی، وہ شے کچھ اور ہے کہتے ہیں جان پاک جسے، یہ رنگ و نم یہ لہو آب و ناہ کی ہے بیشی۔ کمال ہے، بہت خوبصورت ہے۔ راز کی امین مردان حر تو اب ہم جانتے ہیں، نسبت خیشی رشتہ داری تعلق، سفینہ کشتیاں، ناخوش اندیشی برے افکار،
منفی افکار. گوسفند بھیڑ اور میش دمبا بکری یعنی کمزور جانور، کمزور اقوام. اقبال نے یہی لفظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے اسرار خودی میں بھی کہا کہ افلاطون جو ہے اس کا فلسفہ بھیڑیں بناتا ہے، شیر نہیں بناتا. حافظ شیرازی پر جو انہوں نے اعتراض کیا اس کا بھی یہ ہے کہ حافظ پڑھ کر آپ بھیڑ بکریاں بن جاتے ہیں اور بن سکتے ہیں، شیر نہیں بنتے. کہ ان کا خیال ہے کہ شاعر کو، مفکر کو، فلسفی کو، ادیب کو، دانشور کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھیڑوں بکریوں کو بھی شیر بنائے، نہ یہ کہ شیروں کو لومڑیاں اور گیدڑ اور بکریاں بناتا رہے. یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے. اور بے نیشی، نیش وہ ڈنک ہے. ڈنک کیا ہوتا ہے بھلا؟ ہاں جی ہاں، تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ نیش وہی ہے جس سے نشتر بنا ہے. نشتر، چبھن. بیشی زیادہ ہونا، کہ یہ جو آپ کو ہمارے چہرے پہ خوبصورتی اور رنگوں میں تر و تازگی دکھائی دے رہی ہے، یہ تو ہم کھانا وانا زیادہ کھاتے ہیں اور اچھا کھاتے ہیں. اسے یہ نہ سمجھیں کہ ہماری روح بھی اتنی پاکیزہ ہے اور اس کا اثر چہرے پر آیا ہوا ہے. وہ تو اور چیز ہے. روح کی تراوت جس کو جان پاک کہتے ہیں وہ ایک مختلف چیز ہے. یہ جو رونق اور چمک دمک ہمارے چہروں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ تو کرشمے ہیں کھانے کے اور کچھ آرائش کے اور کچھ غازے کے اور کچھ سیلف مینٹیننس کے. جان پاک ایک اور چیز ہے، وہ نہیں ہے. جی، آزاد بندوں کا جو استغنا ہے اور ان کی درویشی ہے، وہی ساری راز کی بات ہے. اور راز سارے کے سارے امانت کے طور پر اس میں موجود ہیں. اور اس درویشی اور اس استغنا کا جبریل سے تعلق ہے، جبریل سے رشتہ داری بنتی ہے. یہ فیضان جبریل ہے اگر وہ منتقل ہو جائے تو. اقبال نے بہت کرٹیسائز کیا ہے ان شخصیات کو جن کے ذمے لوگوں کی راہبری ہے. وہ حکمران ہیں، وہ علماء دین ہیں، وہ سیاستدان ہیں، اور وہ شاعر ہیں، اور وہ فنکار لوگ ہیں. اور اب آپ ان میں صحافی بھی شامل کر لیجئے. یعنی اقبال اب زندہ اگر ہوتے تو یقیناً وہ صحافی میڈیا کے لوگوں کو بھی اس میں ضرور شامل کرتے، جو رائے عامہ کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں. اوپینین میکرز، ایگزیکٹلی. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے جس کا نام دل ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا. یہ جو اوپینین میکرز ہیں، سوسائٹی کا یہ دھڑکتا ہوا دل ہے. کیونکہ اکثریت کو کوئی غرض بھی نہیں ہوتی اور ان کا اتنا علم بھی نہیں ہوتا، اتنا تجزیہ بھی نہیں ہوتا. اکثریت ہمیشہ تقلید کرتی ہے، مقلد ہوتی ہے. وہ پسند کرتے ہیں اور سہولت محسوس کرتے ہیں بھیڑ چال میں، کسی کے پیچھے چلتے رہنے میں. اب جی فالوورز. اب سب سے بڑا مسئلہ اور ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے آگے چلنا ہے. وہ بہت ہی زبردست قول ہے جس کو حضرت داتا گنج بخش نے بھی بہت پسند کیا ہے، اور وہ ہے بھی پسند کرنے کے قابل. امام ابو حنیفہ بارش میں ایک گلی میں سے گزر رہے تھے. ان کے آگے آگے ایک بچہ تھا اور وہ کیچڑ میں پھسل رہا تھا اور قریب تھا کہ گر جائے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ لڑکے دیکھ کے پھسل نہ جانا. کیسا لڑکا تھا وہ؟ اس نے پیچھے دیکھ کے کہا کہ ہماری خیر ہے، آپ اپنی فکر کریں، آپ نہ پھسلیں. آپ اگر پھسل گئے تو پیچھے لائن لگ جائے گی. آپ کے فالوورز ہیں، سینکڑوں ہیں. تو چنانچہ امام ابو حنیفہ اس بچے کا جو بھی نام تھا اسے اپنے استادوں کی لسٹ میں شامل رکھتے تھے کہ یہ اللہ نے میرے لیے پیغام اس بچے کے منہ سے کہلوایا ہے اور یہ میرا استاد ہے، میں نے اس سے رہنمائی لی ہے.
یہ مسئلہ ہے. چنانچہ علامہ نے آپ دیکھیے گا کہ وہ ملائیت پر بہت تنقید کرتے ہیں اسی نقطہ نظر سے، صوفی پر تنقید کرتے ہیں اسی لیے، حکمران کو بالکل نہیں چھوڑتے ہیں اسی حوالے سے، دانشور اور شاعر اور ادیب اور فنکار کو بھی، کہ آپ لوگ اگر ٹھیک ہوں گے تو ہمیں بہتری کی امید رہے گی، اور آپ اگر خراب ہیں تو پھر تو امید بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ جو فقیہ ہیں، صوفی ہیں اور شاعر ہیں، اور اس کی ذیل میں باقی سارے شامل کر لیجئے، جو رول کرتے ہیں لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر، انہوں نے پتہ نہیں کتنی کشتیاں ڈبوئی ہیں، غرق کیا ہے قوموں کو. ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ 10-15 منٹ ہیں. شکر ہے معلوم کر لیا، میں تو 3-4 گھنٹے سمجھ رہا تھا. ہمیں وہ عزم چاہیے جو ہمیں طاقتور بنائے، جیسے شیروں میں ہوتا ہے جن کا خون بھی گرم ہوتا ہے اور نگاہیں بھی عقابی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ پرندوں میں بھی اقبال کا پسندیدہ پرندہ وہ ہے جو پرندوں کی دنیا میں سب سے مضبوط ہے، عقاب اور شاہین. پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، نہ آہ سرد، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرنا، ایسا شکوہ تقدیر، یہ نہیں ہے. یہ بزدلانہ حرکتیں ہیں اور یہ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہیں. یہ معاشروں کے لیے ہلاکت کے جراثیم ہیں یہ رویے. بھیڑ بکریاں نہیں، شیروں کی طرح. میرے حالات و واقعات دیکھ کر عشق کے طبیب نے کہا کہ ایک ہی بیماری ہے تجھے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. آرزو نہیں ہے آپ کے دل میں، اور اگر آرزو ہے بھی تو اس کی خلش کانٹا بن کے ہر وقت نہیں چبھتی. یہ بیماری ہے آپ کی، تشخیص کر لی ہم نے، ڈھونڈ لیا آپ کی بیماری. یہ آخری پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اس کے بعد کون سا؟ 77. یہ بھی کابل میں لکھے گئے ہیں اور ان کا پڑھنا بھی آسان ہے. ان کا مرکزی خیال بھی سارا وہی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. بہت مدت کے نخچیروں کا انداز نگاہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہ بازی کا. میں نے بتا دیا ہے کہ آپ مرغیاں نہیں ہیں، آپ شہباز ہیں. قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا. عربی الفاظ، علم، حدیث بادہ و مینا و جام آتی نہیں مجھ کو، نہ کر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ بازی کا. کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. یہ بے نیازی استغنا ہے. اس میں کچھ ہے آپ کو پوچھنے یا سمجھنے کی بات؟ قلندر پر تو ہمیں 2-3 گھنٹے گفتگو کرنی ہوگی، لیکن قلندر اقبال کے ہاں جو ایک معیاری مسلمان ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 1000 سال سے رائج ہے. کبھی اس کے بعد اس پر میں تفصیل سے بات کر. لا الہ جو ہے نا، یہ وہی توحید اور رسالت ہے، یہ ایمان کامل ہے اور بھروسہ ہے کہ میرے پاس تو ایمان کی دولت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور عربی الفاظ میں سے بھی مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی آتے ہیں، نتھنگ مور. اور البتہ جو شہر کے فقیہ ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس انبار لگے ہوئے ہیں عربی الفاظ کے. غالباً کسی عالم دین نے اقبال پر فتویٰ لگایا تھا، اور کچھ مسجدوں سے بھی تقریروں میں ان پر باتیں ہوتی تھیں، تو ہلکا سا وہ اشارہ ہے.
اور کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں عربی نہیں آتی جتنی ہمیں آتی ہے، یہ کہاں سے بنے پھرتے ہیں مفکر ملت. تو انہوں نے کہا جی مجھے اس طرح کا علم تو کوئی نہیں آتا، البتہ یہ علم ضرور آتا ہے جس کی آپ کو خوشبو نہیں پہنچی ہے، جو علم ایمان ہے اور علم ایقان ہے. اقبال کا جو نظریہ فن ہے وہ اس سیکنڈ لاسٹ شعر میں موجود ہے. فن برائے فن نہیں، فن برائے زندگی، اور فن برائے تعمیری مقاصد. کہ آپ مجھ سے یہ تقاضا نہ کریں کہ میں آپ کو ایسے نغمے اور ایسے گیت سناؤں کہ آپ لطف و لذت میں مبتلا ہو جائیں اور سو جائیں، آپ کے قوا شل ہو جائیں اور آپ کیف و سرور ہی میں رہیں جیسے آپ منشیات کے عادی ہیں. یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں تو وہ ہوں جو چٹانوں کو کاٹ دینے والا ہوں، رف آدمی ہوں. مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے یہ کرسٹل کے طوطے میں نہ بنا دو، میں تو وہ نہیں کر سکتا ہوں. وہ آپ کو سودا چاہیے تو اس کے لیے کوئی اور دکان آپ کو تلاش کرنی ہوگی. مجھے تو ایک ہی کام آتا ہے، چٹانیں کاٹنا اور جوئے شیر لانا اور پتھر گھڑنا. یہ باریک اور نازک کام اور اس طرح کی لطافتیں جو انسانی سماج کے لیے بہت مفید نہیں ہیں، یہ آپ کو میرے ہاں نہیں ملے گی، میرے فن میں نہیں نظر آئیں گی، میری شاعری میں نہیں دکھائیں گی، بہت کم ہوں گی. بے نیازی اور استغناء اقبال کی پسندیدہ صفت ہے جو ہماری صوفی تھاٹ میں بہت اس کو وہ کیا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور ہر لٹریچر میں موجود ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد. چنانچہ یہ اس کی ایک صفت ہے جس کا ہر معقول انسان میں ہونا چاہیے. بے نیازی سے مراد صرف یہ ہے کہ ہم گداگروں کی طرح اپنی خواہشوں کی تکمیل میں کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر نہ جائیں، بلکہ ایک ہی دروازے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مسائل اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. کیا ہمارے لیے بحیثیت قوم اتنے قرضے بہت ہی ضروری تھے جتنے ہم نے لیے ہیں گزشتہ برسوں میں؟ کیونکہ قرضہ تو اپنے ساتھ بہت سارا شرائط اور قواعد اور ضوابط بھی لے کر آتا ہے کہ اس میں سے اتنے فیصد آپ نے ہر حال میں فلاں حصے میں لگانا ہے اور پھر اس میں یہ سود، اور آپ سارے بہتر جانتے ہیں. تو استغناء اقبال کے ہاں یا بے نیازی اقبال کے ہاں بہت پسندیدہ صفت ہے، اور وہ تلقین کرتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اس کا مطلب بدتمیزانہ قطع تعلق نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، پازیٹیو سینس میں ہے یہ. اور بے نیازی خاص طور پر ان لوگوں سے جو مخلوق خدا کے خدا بنے ہوئے ہیں، وہ جھوٹے حاکم ہیں، وہ جھوٹے عالم ہیں، وہ جاگیردار ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہی علامتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو ایک طرح سے انسان کے فکر و خیال پر حکومت کرتے ہیں اور انسانوں کو اپنا غلام جانتے ہیں. ان کو جھٹک کے رکھیں، ان کو فاصلے پر رکھیں. وہ کہا جاتا ہے کہ ایک درویش وہ پاؤں پھیلا کے نا اس پر اپنا کوئی کپڑا رکھ کے سی رہے تھے، تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں آپ سے ملنے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اور جو سی رہے تھے اپنا لباس وہ سیتے رہے. تو وہ جو وزیر اعظم، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو وزیر مشیر ہوتے ہیں انہیں تھوڑا سا زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کمال ہے، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، آپ نے پاؤں بھی نہیں سمیٹے. وہ بہت خوبصورت بات ہے اور وہ کوٹ ہوتی ہے بہت. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اپنے پھیلے ہوئے ہاتھ سمیٹ لیے اس کے بعد ہمیں پاؤں سمیٹنے کا کوئی ایشو نہیں ہے. بادشاہ سلامت نے آنا ہے آئیں، نہیں آنا نہ آئیں، ہم نے تو انوائٹ نہیں کیا ہے. اور چنانچہ پھر وہ آئے. اور آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء جو دہلی میں دفن ہے، امیر خسرو کے مرشد، ان کا تو معلوم ہے قول، ہنوز دلی دور است. ان سے ایک ہی تقاضا تھا کہ دربار میں آیا کریں، ہر مہینے سلامی کے لیے آیا کریں.
اور اس کے لیے محبت کے انداز میں اور تھریٹ کے انداز میں سارے حربے استعمال کیے گئے. امیر خسرو کو استعمال کیا گیا اور کئی لوگوں کو. اور ایک بار تو خواجہ نظام نے کہا, جس کو وہ جو سب سے زیادہ رونق والا بادشاہ تھا, کہ میری خانقاہ کے دو دروازے ہیں, ایک سے بادشاہ داخل ہوں گے, ایک سے نظام باہر جائے گا. اور پھر جب وہ آخری جب دھمکی 7 بادشاہ بھگتائے اور سارے اسی طرح سے دھمکی پہنچی کہ میں واپس آ رہا ہوں, دہلی میں پہنچ رہا ہوں, صبح پہنچ رہا ہوں, تو آپ میرے دہلی میں داخل ہونے سے پہلے دہلی چھوڑ کے نکل جائیں. تو انہوں نے نہایت اطمینان سے کہا تھا, ہنوز دلی دور است, ابھی دہلی بہت دور ہے. اور دہلی پہنچنے سے پہلے ہی وہ فصیل سے باہر ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور ویلکم کرنے کے لیے ایک لکڑی کی عمارت بنوائی گئی تھی, اور اس میں گانا بجانا ہوا اور وہ عمارت گر گئی اور وہ بادشاہ دہلی نہیں پہنچ سکے. چنانچہ اس لٹریچر میں اس طرح کی بہت باتیں ہیں اور واقعات ہیں, اور ان سب کا مقصد وہی ہے کہ ہمارے اندر جو حریت ہے اور ہمارے اندر جو اپنی ایک انسانیت ہے اسے ہم محفوظ بھی رکھیں, اور اسے جگہ جگہ پہ ہمیں خراب اور خوار اور خستہ حال نہیں کرنا ہے. آج ہم یہیں تک بات چیت کر رہے ہیں, تھوڑا سا وقت ہے, اگر کوئی بہت ضروری سوال و جواب ہیں تو ان پر ہم بات کر لیتے ہیں. جی یہ جتنی معصومیت سے آپ نے استفسار کیا ہے, یہ اتنا معصومانہ سوال نہیں ہے بالکل. دیکھیے, آپ نے اگر بی اے کرنا ہو تو یا تو آپ پرائیویٹ کریں گے یا ان اداروں میں داخلہ لیں گے جہاں سے وہ ڈگریاں ملتی ہیں. تو چنانچہ پہلے تو اہل نظر یا صاحب نظر کا تعین ہونا چاہیے, اور چھان پھٹک ہونی چاہیے, اور پھر ان سے زیر تربیت رہنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اگر فرض کریں اگر ہم مسلمان ہیں یا ہم میں سے کوئی کسی اور بھی مذہب کا ہے, تو وہ اپنی مذہب کی تعلیمات کو یا انسانیت کی فلاح و بہبود کی جو تعلیمات ان مذاہب میں ہیں ان میں اگر غور اور فکر اور تدبر کرتا رہے تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے وہ نگاہ یا وہ کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ یہ جو خیال ہے کہ کائنات ساری کی ساری اللہ کی تجلی ہے, دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے یہ. جی جناب. سر میں انہی کا یہی کویسچن تھا میرا, اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں آپ. میں اسی سے تھوڑا سا مزید وہ کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں یعنی ہم کسی صاحب نگاہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں. یعنی ہمارے جو جیسے ہم پڑھتے ہیں اشفاق احمد صاحب کو یا واصف علی واصف صاحب کو یا اس جو لوگ دوسرے ہیں, تو آج کے دور میں جیسے ان کے بیٹھکیں وغیرہ ہوتی تھی, تو اس طرح یعنی آج ہم لوگ کن کو فالو کریں. یہ دیکھیے اس سے زیادہ معصومانہ سوال ہے. آپ کو خود صاحب نظر بننا چاہیے. آپ ایک بیٹھک شروع کریں, ہم آئیں گے سارے وہاں. نہیں بس دیکھیے نا, بس ہے شکوہ تقدیر یزداں. ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش اور کوشش کیوں ہوتی ہے کہ جو جس چیز کی مجھے تلاش ہے بس میں اس کی تلاش ہی میں رہوں. میں خود کیوں نہ وہ بنوں, کیوں نہ کوشش کروں. میں جن کا ذکر کر رہا تھا شیخ فرالدین عطار, ان کی ایک سمبولک مثنوی ہے, ورلڈ لٹریچر میں گنی جاتی ہے. منطق الطیر اس کا نام ہے, کانفرنس آف برڈز کے نام سے انگریزی میں بھی اس کے 2-3 تراجم ہو چکے ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے, سیمرغ ہے وہ ایک ریالٹی, الٹیمیٹ ریالٹی جس تک پہنچنا ہے, اور پرندے ہیں جو اس کے طالب ہیں اور اس تک پہنچنا چاہتے ہیں, اور وہ بے شمار پرندے چلے ہیں, ادھر ادھر رہ رو گئے, سب ختم ہو گئے. الٹیمیٹلی 30 پرندے بچ گئے ہیں, اور جب وہ پہنچے ہیں ایک پہاڑ پر جہاں سیمرغ موجود ہے تو وہاں انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ ہی سیمرغ ہیں. یہ پروسیس آپ نے کرنا تھا. اس پروسیس نے آپ میں سے وہ آلودگیاں اور نجاستیں اور غلاظتیں نکال دی ہیں, پیوریفائی کر دیا ہے آپ کو. آپ اپنی ہی تلاش میں آئے ہیں, اور آپ ہی وہ حقیقت اولیٰ ہیں
جس کی آپ کو تلاش تھی. تو ہم سب کی بکل میں چور موجود ہیں. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اگر اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے, ان سے بھی یہ سوال ہوا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ایسی کتابیں چن لیجئے جن پر آپ کو بھروسہ ہے اچھی طرح سے, ان کا مطالعہ کیا کرتے رہا کیجئے. مطلب کسی حد تک کچھ دال دلیا تو ہو ہی سکتا ہے نا. آسان سوال کچھ کیجئے پلیز. یہ سارے کٹھن سوال ہیں اور مجھے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا آپ. نہیں, غیر معصومانہ سوال کوئی بھی نہ کیا جائے, سب معصومانہ. بے نیازی کا درست ہے, واقعی. ہاں, اس کی کوئی حیثیت, وہ رجسٹر نہیں ہوتا. صحیح ہے, ایسا ہی ہے, بالکل صحیح توجہ دلائی آپ نے, بالکل یقیناً. بالکل صحیح, بالکل, بہت اچھا, بہت خوبصورت بات ہے یہ. خودداری. اور کوئی آخری جان ہے یار. دیکھیے کتنے معصوم لوگ جمع ہیں جو بالکل ایسے آسان ترین سوال کرتے ہیں اور بالکل سادگی سے کر دیتے ہیں. بھیا جان پاک ہے, روح پاک. دیکھیے استادی اسی کو کہتے ہیں. جو ہماری شخصیت کے اندرونی خد و خال ہیں اور اس میں جو صفتیں ہیں وہ مل کر ہم اس کو روح پاک یا جان پاک کہتے ہیں. پاکیزہ روح, پاکیزہ جان, جس میں کوئی شر نہیں ہے, کوئی فتنہ انگیزی نہیں ہے, کوئی ڈیمیجنگ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. اور ویسا اگر ہو جائے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حضرت رابعہ بصری اور حضرت حسن بصری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکٹھے کہیں بیٹھے تھے, کچھ اور لوگ بھی تھے, تو کئی وہ آ گئے جنگل کے جانور جیسے ہرن ہیں یا کچھ اور خرگوش جنگلی وغیرہ وغیرہ. وہ حضرت رابعہ کے تو بالکل قریب آ گئے اور ان سے وہ کھیلنے ویلنے لگ گئے, اور حضرت حسن بصری سے ذرا دور 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 آ رہے تھے. تو حسن نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, یہ مجھ سے کیوں خوف اور خطر محسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کا گوشت ووشت کھاتے ہیں نا, تو اس کی خوشبو انہیں آتی ہے. میں محض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو روح پاک ہے یا جان پاک ہے, وہ ایسی ریز ہوتی ہیں کہ کسی شخصیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر اس سے ہماری خیر نہیں ہو سکے گی تو شر کا کوئی ایلیمنٹ اس میں موجود نہیں ہے. اور وہ اپنی خواہشات نفس پر قابو پا کر کافی مضبوط اور مستحکم ہو چکا ہوا ہوتا ہے, اور اس کی شخصیت سے اظہار ہوتا ہے. اور ایک اور عجیب بات, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلیور ہیں اور بہت پیور لوگ ہیں, میں نے ان کی عمومی صحتیں بہت اچھی دیکھی ہیں, اور مزاج بھی بہت تر و تازہ دیکھے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا اس حوالے سے غور کیجئے گا. یعنی جتنا قوت یقین مضبوط ہوگی,
اس کے بڑے ہمارے باطن پر اور ہمارے ظاہر پر، ہمارے ذہن پر اور دیگر مسائل پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہو رہی ہے 23 جون کو 4:45 بجے اسی جگہ پر انشاءاللہ بشرط زندگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔